السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ آج نئے لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ آج انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا آخری حصہ ہے، تو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا پہلے ریکیپ کل کے لیسن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تنجو من مکائد الشیطان، آپ شیطان کی چالوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو بچاؤ کے طریقے کیا کیا بتائے گئے؟ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی شیطان کا مقابلہ انسان ایمان کے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اخلاص، اور اخلاص کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، عبادات، ہر چیز سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا اور کسی اور کا اس میں حصہ نہ چھوڑنا، اور ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا، کیونکہ نیک عمل وہی ہوتا ہے جس میں اخلاص بھی ہو اور اتباع رسول بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عبادت میں احسان کا رویہ اختیار کرنا، خاص طور پر نماز میں۔ احسان کی تعریف ایک اور جگہ کیا کی گئی ہے کہ احسان کیا ہے؟ مل احسان، اس کا جواب کیا بتایا گیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب انسان کوئی بھی کام اس سوچ کے ساتھ کرے گا کہ میں اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، تو اس کے کام میں خود بخود ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی، حسن پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی آ جائے گی۔ ہمیں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ اس کی کوالٹی کتنی زیادہ اچھی ہو سکتی۔ اور کس طرح شیطان سے بچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ شیطان حاوی ہو رہا ہے آپ پر، تو کیا کریں آپ؟ کثرت السجود، سجدوں کی کثرت، زیادہ سے زیادہ سجدے، یعنی صرف فرض نماز نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی۔ نماز کے اندر اگر بھول ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ کیونکہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز میں مسلسل وسوسے ڈالتا ہے، خلل ڈالتا ہے، تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ وسوسوں کی کثرت کی شکل میں بائیں طرف دل کے مقام پر 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کر تتکارا جائے، اور اگر یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر جو یقینی رکعتیں ہیں ان کو بنیاد بنا کر باقی نماز مکمل کی جائے اور آخر میں 2 سجدے کر دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور شیطان کی گروہ کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب سوتے ہوئے انسان کو غافل کرتا ہے، الارم بجتے ہی اٹھ جائیں، اور اٹھتے ہی کیا کریں؟ مسنون دعائیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اور وضو کریں۔ اچھی طرح وضو کرنے سے بھی انسان کی سستی دور ہو جاتی، شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نماز۔ 5واں طریقہ شیطان سے بچاؤ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پناہ لینا۔ 6ٹھی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے اللہ کی اطاعت کے کام اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا۔ 7ویں چیز، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، الاستعاذہ، اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ استعاذہ اور کس کس مقام پر ہوگا؟ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور غصے کے وقت، جی ہاں، غصے کے وقت۔ اور اگر انسان کہے کہ میں نے غصے کے وقت بہت دفعہ اعوذ باللہ پڑھا اور مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کوشش اور تیز کریں، 1 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 3 دفعہ نہیں، تو مستقل پڑھتے رہیں جب تک کہ غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طریقہ بھی اختیار کریں۔ یہ تو لفظی طریقہ ہے نا، عملی طریقہ کیا ہے؟ انسان اپنی پوزیشن چینج کرے، بیٹھا تو کھڑا ہو جائے، کھڑا تو چل پڑے، چل رہا ہے تو گھر سے باہر چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے، اس جگہ کو چھوڑ دے جو غصے کا سبب بن رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صبح شام کے اذکار، یہ دعائیں بھی آپ یاد کر لیں جو حفاظت کی ہیں، اور ان کی پابندی بھی کریں۔ صبح شام کے اذکار کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ
حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب انسان سورج نکلنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ بعد میں یعنی وقت گزرنے کے بعد وہ صرف ذکر تو رہ جاتا ہے، حفاظت نہیں. ٹھیک ہے. اور کس وقت اللہ کی طرف رجوع؟ کسی نئی جگہ پر جائیں تو اس وقت. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گدھے کے ہینگنے اور کتے کے بھونکنے کے وقت. درست. نیکسٹ، عقیدے میں شک. جب اللہ کے بارے میں شک دل میں آنے لگے، دین کے کسی حکم کے بارے میں شک آنے لگے، اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور تعوذ پڑھیں. اور جماع کے وقت، اور نیند میں ڈرنے کے وقت. اور یہ کارڈ آپ سب کو ملا، یہ نہیں تو اپنے پاس رکھیں، یہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. اس میں یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو شیطان سے بچنے کے لیے اور شفا کے لیے اور روحانی علاج کے لیے اور ایون جسمانی علاج کے لیے بھی. اور اس میں تعوذات بھی ہیں، آیت الکرسی بھی ہے، آمن الرسول، یعنی ایک طرح سے سارا رقیہ ہے. یہ رقیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو نیند میں ڈر جاتا ہے، یا پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ، یہ دعا بھی ہے. پھر یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر. اور پھر اس کے جتنے بھی ورژنز ہیں، اور پھر بسم اللہ الذی لا یضر، اور شفا کی دعائیں، یہ ساری اس میں موجود ہیں. تو جس شخص کو بھی کوئی روحانی مسئلہ ہو، یا کوئی بے چینی پریشانی ہو، یا پھر جسمانی تکلیف بھی ہو، تو اگر یہ کارڈ آپ کے پاس ہے اور دعائیں یاد نہیں، یا کچھ یاد رہتی ہیں اور کچھ نہیں بھی، تو ایک ترتیب کے ساتھ ان سب کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کچھ عرصے تک مسلسل پڑھتے رہیں گے تو آپ اپنے اندر فرق محسوس کریں گے. اور برا خواب دیکھتے وقت اگر برا خواب نظر آئے تو فوراً بائیں طرف تتکاریں اور تعوذ پڑھیں. آج کسی نے کوئی برا خواب تو نہیں دیکھا؟ کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ سنانا چاہیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ برا خواب کسی کو نہیں سناتے، چاہے استاد ہی کہے کہ مجھے سناؤ، یا والدین کہیں کہ ہمیں سناؤ، بتاؤ تو صحیح کیوں پریشان ہو. نہیں، صرف دعا پڑھیں اور مسنون عمل کریں اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. عموماً برے خواب، ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ شیطان انسان کو ڈراتا ہے، کیونکہ دشمن ہے نا. جاگتے ہوئے بھی ڈراتا ہے اور سوتے ہوئے بھی باز نہیں آتا. اس وقت بھی مسلسل انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ سوتے ہوئے اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے تاکہ اس کو پوری طرح کنٹرول کرے. اگلے دن صبح انسان نماز بھی چھوڑے، وضو بھی نہ کرے، دعائیں بھی نہ پڑھے، اور پھر سارا دن سستی کے مارے اور بے چین اور پریشان اور اللہ کی حفاظت کے بغیر گزارے. کیونکہ صبح سویرے جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے. اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عز وجل، اللہ عز وجل کا ذکر کرنا یہ انسان کو شیطان سے نجات دیتا ہے. ان ذکر اللہ عز وجل من اعظم الاسلحة التي يعتصم بها العبد من الشیطان. بے شک اللہ عز وجل کا ذکر سب سے بڑا اسلحہ ہے جس کے ذریعے بندہ شیطان سے بچاؤ اختیار کرتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر بندے کے لیے شیطان کے مقابلے میں ایک اسلحے کی طرح ہے، تیر و تلوار کی طرح ہے. فاللہ عز وجل یقول، پس اللہ عز وجل فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. کوئی بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یاد کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. جب ہمیں انسانوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے مجھے یاد کیا، یا ہم خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یاد رکھا، تو یہ تو بندوں کا یاد رکھنا ہے، یہ بھی ہمیں خوش کر دیتا ہے. تو اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے، اگر ہم سب کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو فلاں فلاں بندہ زمین پر بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے. اور یہ اور بھی سعادت کی بات ہو جاتی ہے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی مجلسوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یا کرنا نہیں چاہتے، یا کرتے ہوئے شرماتے ہیں. اس وقت بھی اگر ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم نے یہاں اللہ کی بات کی، اور اس کا مطلب نہیں کہ بغیر حکمت کے اور بغیر سوچے سمجھے کوئی سنے یا نہ سنے اور ہم
قرآن کی کوئی آیت پڑھتے رہیں یا کچھ نہیں. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان موقع مناسبت کی محل سے کوئی موقع پیدا کر کے اللہ کی بات کر لیتا ہے, اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انسان بات نہیں کر سکتا تو اپنے دل میں بھی وہاں بھی یاد کر سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر میں اکیلے یاد کر رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے یاد کریں گے. وَيَا سَعَادَةَ مَن يَذْكُرُهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا حال ہے. اور اے سعادت, یہ لفظی معنی, لیکن مراد اس سے یہ کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اس کا رب تبارک و تعالی یاد کرتا ہے. اور رب کو یاد کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ آپ اس کے نام کی تسبیح کرتے ہیں تو وہ آپ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کا معنی بھی سمجھیے, اور وہ یہاں بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ رب بندے کو کیسے یاد کرتا ہے. انہو یذکرہ بالنصرۃ والتأیید والحفظ والرعایت والمعیت والکفایت من کل ما یسوء ویحزن. یہاں تک ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے بالنصرت, مدد کے ساتھ, یعنی بندہ جب اس سے مدد چاہتا ہے تو وہ مدد کرتا ہے. والتأیید, اور تائید کے ساتھ, یعنی بعض اوقات ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ہم کسی مقام پر کسی موقع پر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہمارے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مددگار پیدا کر دیتا ہے, یا آپ کی بات کو کوئی دوسرا سیکنڈ کر دیتا ہے. تو یہ دوسرے کے دل میں کیسے خیال آیا کہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کرے, آپ کی مدد کرے, تو یہ اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے. والحفظ, اور حفاظت کے ساتھ. آپ آیت الکرسی پڑھے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو حفاظت نصیب ہوتی ہے. والرعایتی, اور نگرانی. والمعیتی, اور ساتھ, اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. والکفایتی, اور اللہ ایسے بندے کو کافی ہو جاتا ہے. من کل ما یسوء ویحزن, ہر اس چیز سے جو انسان کو تکلیف دیتی ہے اور غمگین کرتی ہے, یعنی ہر تکلیف اور غم کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے. وفی حدیث الحارث الاشعری مرفوعا, حارث الاشعری کی حدیث مرفوعا کا معنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے. انہوں نے سند حذف کی. بعض اوقات محدثین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس کے ساتھ صرف مرفوع کا لفظ لکھ دیتے, جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا ہے حدیث؟ ان اللہ امر یحیی ابن زکریا بخمس کلمات ان یعمل بہن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو, جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کو 5 کلمات یا 5 باتوں کا حکم دیا کہ جن پر وہ عمل کریں. وَأَن يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْمَلُوا بِهِنَّ, اور یہ کہ وہ بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ ان پر عمل کریں, کیونکہ یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. وَمِنْهَا, اور ان میں سے ایک, وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا, نمبر 1 جو اللہ تعالیٰ نے حکم یحییٰ علیہ السلام کو دیا اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو دیا, کیا کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں, اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں. کیا ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہیں قرآن میں, یا اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے؟ کیا کہا گیا مومن عورتوں کے بارے میں مردوں کے علاوہ؟ کسی کو آیت یاد ہے؟ اتنا حصہ بس, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. عورتوں کا بھی یہاں نام لیا گیا, تو بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں, ہمارے لیے بھی یہی پسندیدہ ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں. اب ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس کی زندگی میں ذکر کی کثرت ہے یا نہیں, کم ہے یا زیادہ ہے. وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ, اور اس کی مثال ایک شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو دوڑتے ہوئے, یعنی جس کے پیچھے اس کا دشمن دوڑ رہا ہو. فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا, تو وہ ایک مضبوط قلعے کی طرف آ جاتا ہے, اس میں پناہ لیتا ہے. فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ, تو اس نے بچا لیا, محفوظ کر لیا اپنے آپ کو اس قلعے کے اندر. یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسا شخص جس کے پیچھے اس کا دشمن دوڑ رہا ہے, اور وہ آگے دوڑ رہا ہے, دشمن پیچھے دوڑ رہا ہے. کبھی زندگی میں اور کبھی خواب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور دشمنوں میں بعض اوقات انسان نہیں ہوتے, کوئی کتا پیچھے لگ جاتا ہے, یا کوئی بھینس پیچھے لگ جاتی ہے, یا کوئی اور جانور آپ کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بھاگنے لگتے ہیں, اور بھاگ کر جو کہیں دروازہ کھلا نظر آئے اس میں گھس جاتے ہیں.
تو یہاں پر کیا ہے کہ ایسا شخص قلعے میں گھس جاتا ہے اور قلعے کے اندر آ کے سکھ کا سانس لیتا ہے. تو بالکل ایسے ہی اگر کوئی انسان یہ امیجن کر لے کہ میرا دشمن شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس سے بچنے کے لیے مجھے قلعے کی ضرورت ہے، اور وہ قلعہ اللہ کا ذکر ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. اور بے شک بندہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے شیطان سے بچ کر جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بندہ شیطان سے بچ کر اس سے بھی زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص دنیا کے کسی قلعے میں گھس کے محفوظ ہوتا ہے دشمن سے بچ کر. لیکن فائدہ تو تبھی دے گئے یہ سب کچھ جب ہمیں یقین ہو کہ اب میں بچ جاؤں گا، اب کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، میرے ساتھ اللہ ہے، وہ میری مدد کرے گا، وہ میری تائید کرے گا. اب دیکھیے جب کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگا دے، جب کوئی آپ کا حق چھیننا چاہے، جب کوئی آپ پر زیادتی کر رہا ہو، تو اس وقت اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح اور لوگ آپ کے مددگار بنا دے گا یا آپ کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا. تو اس عمل کو معمولی نہ سمجھے. ہاں یہ ضرور جانیں کس موقع پر کیا ذکر کرنا چاہیے، کس وقت کن الفاظ سے اللہ کو پکارنا چاہیے. ذکر کی تو بہت سی قسمیں، لیکن یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک مخصوص ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو مختلف مواقع کی مناسبت سے مخصوص ذکر بھی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے اور ان کی پابندی بھی ضروری ہے. جیسے گھر سے نکلتے وقت جب انسان بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت جب بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. یہ حدیث اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اللہ عز و جل کے ذکر کی قوت یا طاقت پر دلیل ہے کہ ذکر میں بڑی طاقت ہے. ذکر کو معمولی نہ سمجھو، دعا مومن کا اسلحہ ہے. وَتَسَبُّبِهِ فِي حِفْظِ الْعَبْدِ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَمَكْرِهِ. اور شیطان کے چال اور اس کے مکر سے بندے کی حفاظت کا سبب ہے اس میں. وَلِذَلِكَ أَرْشَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی إِلَى اسْتِعْمَالِ الذِّكْرِ فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ. ذکر کرنے کی یا ذکر کے استعمال کی تمام کاموں میں، ہر کام میں، مختلف کاموں میں سے، یہاں تک کہ عند دخول الخلاء بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، والخروج منہ اور اس سے نکلتے وقت بھی، وعند جماع الزوجتی اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے، وعند لبس الثياب اور کپڑے پہنتے وقت، وعند رکوب الدابۃ. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اچھا لباس پہنتے ہوئے کہتے ہیں ہائے نظر لگ گئی، تو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس لباس کو پہنیں گے تو انشاءاللہ وہ لباس آپ کے لیے شر کا نہیں خیر کا باعث بنے گا. وعند رکوب الدابۃ اور سواری پہ سوار ہوتے وقت، وعند دخول المنزل گھر میں داخل ہوتے وقت، والخروج منہ اور اس سے نکلتے وقت. وما كثرت الامراض النفسية والوساوس والصرع والمس والجنون الا من التفريط في جانب الذكر والغفلة الشديدة عن هذا السلاح القوي. اور کس قدر زیادہ ہو گئے ہیں نفسیاتی امراض، سائیکولوجیکل ڈیزیزز کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. والوساوس اور وسوسوں کی بیماری، والصرع اور مرگی جس میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، والمس اور جنوں کا سایہ، مس ہوتا ہے ٹچ کرنا، یہ جن کا سایہ یا جن کی وجہ سے مرض لاحق ہونا، والجنون پاگل پن. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ من التفریط فی جانب الذکر، ذکر کے معاملے میں کمی کوتاہی کرنے کی وجہ سے، یعنی ذکر کی کمی کی وجہ سے، والغفلت الشدیدتی اور شدید غفلت کی وجہ سے، عن هذا السلاح القوی اس مضبوط اسلحے سے، یعنی اس مضبوط اسلحے سے غفلت کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، ورنہ کسی کو مجال نہیں کہ وہ انسان کو اپنے قابو میں کر سکے. اور یہ بات بہت درست ہے. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو ایسے ہی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں. تو ایک روز ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے سارے لوگوں کو آپ ملتی ہیں، دیکھتی ہیں، علاج کرتی ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی لوگ کیوں ان بیماریوں میں گرفتار ہوتے ہیں؟ لیکن نا اگر سر درد ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اگر پیٹ میں درد ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اگر روحانی کوئی مسئلہ ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، تو وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ وجہ بتائی، نمازوں میں کوتاہی، ذکر میں کوتاہی. یعنی کہ وہ جب علاج کرنے لگتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں
کیا آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اکثریت 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، اور ان میں سے بھی جو خاص حفاظت والی نماز ہے فجر کی نماز، اس کی پابندی نہیں. یعنی بعض لوگ 5 پڑھتے ہیں لیکن فجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی، اہتمام نہیں کیا جاتا، راتوں کو دیر سے سونے کی عادت ہے، لہٰذا اچھے بھلے نیک لوگ جو ہیں وہ صبح نماز میں غافل ہو جاتے ہیں. ہفتے میں 1 آدھ دفعہ قضا ہو گئی، مہینے میں ہو گئی، شیطان کو تو موقع مل گیا. تو بہت سے دماغی امراض، خلل، مسائل، مصیبتیں نمازوں میں کوتاہی کی وجہ سے آتی ہیں. تو سب سے پہلے اگر کوئی اپنے نفسیاتی روحانی مسئلے کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اپنی نماز پرفیکٹ کرے اور وقت پر پڑھے اس کو. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت سی بیماریاں تو اسی سے چلی جائیں، کیونکہ اس میں طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام ہوتا ہے. دوسری ایک بڑی وجہ جو مجھے پتہ چلی وہ نجاست، صحیح طور پر استنجا نہ کرنا، جسمانی بال صاف نہ کرنا، نہانا نہیں، جسم سے گندی بو آ رہی ہے، پرواہ نہیں. آج ہی صبح مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی ایک جاننے والی ہیں، وہ اسی قسم کے مسائل میں گھری رہتی ہیں. تو انہوں نے ان کو، جیسے کلاس میں ہم نے بات کی بیری کے پتوں کی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ بیری کے پتوں سے نہائیں. وہ کہتی ہے میں تو 1 مہینے بھر سے ویسے ہی نہیں نہائی، بیری کے پتوں سے کیا نہانا. کیونکہ شیطان جو ہے وہ خود خبیث ہے، خبیث چیزوں کو پسند کرتا ہے، گندی جگہوں پر رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گھروں میں بھی جو ایسے خبیث جن رہتے ہیں وہ ٹوائلٹس پہ رہتے ہیں، اسی لیے ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے دعا سکھائی گئی. تو جو بندہ نہانے سے گھبرائے، وضو کرنے سے گھبرائے، طہارت سے گھبرائے، تو جان لیجئے کہ کچھ نہ کچھ اس پر ایسے اثرات ہیں. کیونکہ جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو پھر جس سے اللہ محبت کرتا ہے شیطان پھر اس سے دور ہو جاتا ہے. بہرحال اور بھی کئی اسباب ہیں. اور اسی طرح صبح شام کی اذکار نہ پڑھنا، رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی نہ پڑھنا. تو یہ آپ بڑے نہیں، صرف بچوں کو شروع سے یہ چیزیں سکھا دیں. رات کو جب سونے لگے تو آپ اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھیں، وہ پڑھتے پڑھتے عادت ہو جائے گی. بچپن سے ہی شروع کر دیں. اور اگر چلے بچپن سے نہیں عادت پڑی تو اب ان کو سکھائیں. ورنہ اچھے بھلے بچے پڑھتے 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 کسی مقام پہ پہنچنے لگتے تو اس سے پہلے ایک دم کوئی ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. کیا ہے کہ ڈپریشن ہو گیا ہے، کیا ہے بس ڈرنے لگ گئے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی. تو ان سارے مسائل کی اصلاح کیا ہے؟ اس چیز کا اہتمام. آپ دیکھیے ہم صحابہ کرام کے اندر یہ بیماریاں نہیں دیکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں کہ ان کے جنات کا مسئلہ نہیں تھا، سب کچھ تھے، لیکن عمر سے شیطان ڈرتا تھا اور باقیوں سے بھی ڈرتا ہوگا، اتنا نہیں تو وہ دور بھاگتے تھے جنات اور شیاطین. حالانکہ پانی کی کمی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مٹی سے یا جس چیز سے بھی صفائی کیا کرتے تھے، پاک صاف رہتے تھے. جو شخص دن میں 5 دفعہ کم از کم وضو کرے تو آپ دیکھیے کہ کئی بیماریاں تو اس سے چلی جائیں گی. کہ وضو بذات خود ڈپریشن کا علاج ہے. جب آپ آنکھوں پہ چھینٹے مارتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، کانوں پہ مسح کرتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، بازو یہاں تک دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، ساری میل کچیل اترتی ہے جو ننگے اعضاء ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو اس سے بھی کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا جو ہے یہ اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں، اپنی پروٹیکشن کے لیے کریں. اللہ کی عبادت تو ہے ہی، اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیماریوں اور دکھوں کا علاج بھی ہے. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، عند دخولہ، اپنے داخل ہونے کے وقت، وعند طعامہ، اور اپنے کھانے کے وقت، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ یہاں سونے کی جگہ ہے نہ کھانے کی. وَإِذَا دَخَلَ، اور جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، تو وہ وہاں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا. قال الشیطان، شیطان کہتا ہے، ادرکتم المبیت، تم نے گھر پا لیا، تمہیں ٹھکانہ مل گیا. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. قال ادرکتم المبیت والعشاء، تو کہتا ہے تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور ڈنر بھی مل گیا. عشاء کہتے ہیں عربی میں ڈنر کو، عشاء کہتے ہیں عشاء کی نماز کو، عشاء کہتے ہیں عشائیہ، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ پہلے وہ ڈنر نہیں کہتے تھے، عشائیہ کہتے تھے. تو عشائیہ یہی ہے، یعنی رات کا کھانا. رات کا کھانا بھی مل گیا، سونے کی جگہ بھی مل گئی. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
کننا اذا حضرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پہ حاضر ہوتے، لم ندع ایدینا حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کھانے پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا نہ کریں. یعنی کھانے کی ابتدا آپ سے ہوتی یا سب سے پہلے آپ کھانا لیتے. اور یہ ویسے بھی آداب میں سے ہے، گھر میں بھی آپ دیکھیں گھر کے بزرگ سے آغاز کریں، اور اگر کسی مجلس محفل میں ہو تو اس میں بھی سب سے پہلے سب سے بڑے کو آفر کریں. فیدع یدہ، تو وہ اپنا ہاتھ رکھتے. وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، ایک بار ہم آپ کے ساتھ کسی کھانے پہ گئے. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، تو ایک لڑکی چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی آئی. كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہو، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دھکے مار کے اس کو یہاں تک لا رہا ہے. فَذَهَبَتْ لِتَدْعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، تو وہ کھانے کی طرف بڑھی تاکہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالے یا کھانے پہ رکھے. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهَا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، پھر ایک بدو آیا. كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا ہو، یعنی جیسے کوئی پش کر رہا ہو کہ جاؤ جاؤ کھانے کی طرف. فَأَخَذَ بِيَدِهِ، تو آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام، بے شک شیطان کھانے کو حلال کر لیتا ہے. اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی وہ اللہ کا نام بھلوا کے کھانا اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. کیونکہ ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ ابلیس نے کہا کہ سب کے لیے تو کھانے کی چیزیں بتا دی گئی ہیں، جیسے بلی کیا کھائے گی، گھوڑا کیا کھائے گا، انسان کیا کھائے گا، میرا کھانا کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا کھانا ہے. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس طرح وہ کھانے میں شریک ہو جائے. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ، اور وہ اس بچی کے ساتھ آیا تھا، لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، کہ اس کھانے کو حلال کر لے. فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، دیکھا کہ بچی سے کام نہیں چلا تو وہ اس عرابی کے ساتھ آ گیا تاکہ کھانا حلال کرے، یعنی اس کا ہاتھ ڈلوائے. اور اس سے پھر ایک دفعہ جب شروع ہو جاتا ہے بغیر بسم اللہ کے، چاہے انڈیویجولی لوگ اپنا اپنا پڑھیں، لیکن اجتماعی پلیٹ میں سے بڑی ڈش میں سے اگر بسم اللہ کے بغیر نکالا جاتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. فجاء بهذا الاعرابي ليستحل بي فاخذت بيدي، تو میں نے اس اعرابی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. والذي نفسي بيده ان يده في يدي مع يدها، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس کا ہاتھ یعنی شیطان کا ہاتھ، فی یدی میرے ہاتھ میں ہے، مع يدها اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ، یعنی جو میں نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، صرف یہ ظاہر تو میں نظر آ رہا ہے کہ اس بچی کا ہاتھ ہے، لیکن اس بچی کے ہاتھ میں جو شیطان کا ہاتھ ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں اس وقت، اس کو میں نے کنٹرول کیا ہوا. گھروں میں آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب کھانا لگ جاتا ہے نا تو بچے کھیلتے کھیلتے اچانک کیا کرتے، دوڑے بھاگے آتے ہیں اور آ کے کبھی سیلڈ کی پلیٹ میں، کبھی کھانے میں، کہیں نہ کہیں ہاتھ ڈال دیں گے، اور کوئی نہیں تو انگلی ڈال کے چاٹنا شروع کر دیں گے. اور اس طرح جب آغاز میں بسم اللہ کے بغیر ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر، اور بزرگ کے آغاز کے بغیر، تو پھر اس میں شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے. تو بچوں کو اس کا سمجھائیں کہ اگر لینا بھی ہے کچھ تو لے لیں. پھر کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ جیسے کوئی دعوت ہو، پارٹی ہو، تو کھانے کی ٹیبل کی طرف جاتے ہیں اور بغیر بسم اللہ پڑھے بس دھڑا دھڑ پلیٹیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عجیب کھانے کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، کھانا پلیٹوں میں بھی بچ جاتا ہے. کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانے کی ٹیبل کے ارد گرد کبھی کوئی چیز اٹھاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ اٹھاتے ہیں. عجیب سا منظر نظر آتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ کھانا کس کے کھانے کے مشابہ ہے، سوچئے اس طرح کون کھاتا ہے. یہ کبھی چلتے ہوئے یہ کھا لیا، کبھی چلتے ہوئے وہ کھا لیا، کبھی وہاں سے کھا لیا، کبھی یہاں سے کھا لیا. یہ اسلامک ایٹیکیٹس میں سے نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اسلامی طریقہ کیا ہے کہ بیٹھیں سب اور بسم اللہ سے آغاز کریں، ہاتھ دھو کے بیٹھیں، دائیں ہاتھ سے آغاز کریں اور بڑے سے آغاز کریں. وَمِنَ الْآدَابِ الَّتِي تَحْفَظُ عَلَى الْمَرْءِ طَعَامَهُ، اور ان آداب میں سے جن سے ایک شخص اپنے کھانے کی حفاظت کرتا ہے. وَلَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ، اور شیطان کا اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں رہتا. مَا رَوَاهُ جابر بن عبد اللہ،
وہ اس روایت میں ہے جسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سقطت لقمۃ احدکم جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو وہ ہاتھ سے چھٹ کے نیچے جا پڑتی ہے، نیچے گر گیا، فرش پہ گر گیا، زمین پہ گر گیا یا ٹیبل پہ گر گیا، فلیأخذھا تو چاہیے کہ اس کو اٹھا لے، فلیمت چاہیے کہ پوچھ لے، ما کان بہا من اذن جو بھی اس میں کوئی گندگی یا مٹی وغیرہ لگی ہے، ولیأکلھا چاہیے کہ اس کو کھا لے، ولا یدعھا للشیطان اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یعنی نیچے گرا ہوا کھانا بھی دھو کے یا صاف کر کے پوچھ کے کھا لینا چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی لیکوڈ ہے گر گیا تو وہ کیسے اٹھائیں گے، ادروائز کھانا گرائیں نہیں، ضائع نہیں کریں. ہم لوگ بعض اوقات ڈش سے نکالتے ہوئے گرا دیتے ہیں، وہ وہیں گرا پڑا رہتا ہے، اور پھر جب آخر میں یہ کہ سارا لپیٹ کے جا کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ کھانا ضائع کرنا بھی ہے اور شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم استاذہ، مجھے آج یہ ہو رہا ہے کہ کھانا تو ہم لوگ ہی نکال رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم لوگ جب ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہی سب سے پہلے بسم اللہ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. جب ہنڈیا سے نکال جی رہے ہوتے جی ہیں، جی جی اس وقت تو بسم اللہ پڑھیں گے، مگر وہ اس وقت کھایا نہیں جا رہا ہوتا، جی تو وہ تو انسان ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن اسپیشلی کھانا کھاتے وقت آغاز میں ضرور سب کو پڑھنا چاہیے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب آپ نے یہ بتایا تو میں نے یہ سوچا کہ پہلے بھی اس طرح ایک صحابی کے پاس ایک شیطان گیا تھا جو پہلے اونٹ کے برابر تھا اور بعد میں وہ چھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے. تو اس سے کہ اگر ہم ذکر کریں گے تو نہ ہم شیطان کو کچھ کھانے کو دیں گے نہ اس کو سونے کی جگہ دیں گے، تو جتنا ذکر ہم زیادہ کریں گے اتنا شیطان جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. جی ہاں. یعنی کہ جتنا ذکر کرتے جائیں گے ہم اس کی جتنی بھی ضرورت ہے وہ ساری ختم کرتے جائیں گے تو پھر وہ کمزور ہو جائے گا اور ہم لوگ کا پھر وہ ہمارے اوپر قابو نہیں پا سکتا. یہ جو ابھی پیچھے نفساتی بیماریوں کا بڑھنا اور کن کن اوقات پہ ہمیں دعائیں یاد رکھنی چاہیے، باتھ روم کا آنا جانا، اس سے ہمیں ہو رہا تھا کہ ہم زیادہ تر بچوں کا دھیان نظر ڈالنے پہ ڈال دیتے ہیں کہ تم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تمہیں نظر لگ جائے گی، تم نے اچھی سواری اچھی گاڑیاں، ہمارا دھیان ان چیزوں پہ چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو شروع سے یہ چھوٹی چھوٹی جو حفاظت کی دعائیں ہیں اس طرف ان کا دھیان ڈالیں. اور آپ دیکھیں انہی چیزوں کی وجہ سے پھر وہ بہت سی چیزیں اور ملٹی پلائی بھی ہونے لگ جاتی ہیں. یہ نفساتی بیماریاں آتی پھر انہی چیزوں کی وجہ سے. بالکل آغاز میں چھوٹی ہوتی ہیں پھر بڑھ جاتی ہیں پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی. ذکر شیطان سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ذکر ہے کہ جو سنت میں ملتا ہے یا قرآنی آیت ہے لیکن اس کی تعداد فکس نہیں ہے، ایسے ذکر سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے؟ مطلب کچھ آیات کی تعداد مقرر کرتے ہیں، وہ اصل میں تعداد اس لیے مقرر کر دیتے ہیں کہ لوگ پھر مصروف رہیں اور ان کی نفسیاتی تسکین بھی ہو. جیسے ڈاکٹر اگر آپ کو کہ یہ لے دوائی کھا لیں تو وہ بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کھا، تو وہ کیا کہتے ہیں صبح دوپہر شام کھا لیں یا 4 گھنٹے کے بعد کھا لیں تو مریض پہ سیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ صرف ایک نفسیاتی حربہ ہے، تو وہ غیر مسنون عمل میں کوئی حرج نہیں. السلام علیکم استاد، مجھے ایک چیز پوچھنی ہے کہ ہمارے جو پلانز ہیں، ہم ان فیوچر کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ شیطان کو وہ پتہ چلے کیونکہ پھر ہو سکتا ہے اس میں وہ کوئی خلل ڈالے، تو کیا اگر وہ ہم دل میں سوچ رہے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ اگر یہ اذکار آپ نے کیے ہوئے ہیں تو وہ پروٹیکشن ہوگی آپ کی، وہ کوئی ایکسس نہیں کر سکے گا، اور اگر ہم نے آپ کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا. اچھا، اور اگر ہم نے کہیں ڈیٹا لکھا ہوا ہے، پلان کیا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے اور کل میں جو مرضی سب یہ نہیں دیکھیں نا، آپ قلعے میں آ گئے نا تو اب وہ ایکسس کر نہیں پاتا، چاہے آپ لکھ رہے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے صبح شام کے اذکار اور یہ تمام چیزیں بسم اللہ سے آغاز اپنی چیز کا کیا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرا آپ نے کل استاد بتایا تھا کہ وہ کیسے ایک مینڈک کی طرح ہماری باڈی کے ساتھ چپکا ہوا ہے، بڑا ہاربل ہے وہ ایک سوچ، تو وہ اس سے نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ جب یہ اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ چپک سکتا ہی نہیں. پھر تھرڈ مجھے یہ پوچھا تھا جیسے خنزب ہے تو کیا سب کے ساتھ خنزب ہے؟ کیا ہر خاندان کے ساتھ ہے خنزب؟ ہر بندے کے ساتھ خنزب ہے. تو زیادہ ایک تو ہمارے ساتھ ہو جو گیا بھی نماز پڑھتا ہے، اور ایک جو بچوں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو زیادہ کیا بہت سارے ڈیزگنیشن والے ہمارے جی پاس؟ بہت سارے ضروریت ہے، ان کے تو جنود ہیں اور لشکر ایک ہیں، کے ساتھ پھر 6 8 10 جنات کئی ہو سکتے ہیں. اور جب بندہ بہت زیادہ بڑے بڑے کام کرنے لگتا ہے تو پوری فوجیں حملہ آور ہوتی ہیں. ایک بندے کے ساتھ انڈیویجول. جی ہاں، صرف فوجیں نہیں اور پیادے بھی، یعنی کہ سوار بھی، گھڑ سوار بھی اس کے. اور زیادہ سوائے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اذکار کے اور کوئی چیز اور کہاں نجات، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ کوئی نجات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. وہی کو اساتذہ ابھی ہم بات کرے تھے روحانی علاج کی نا،
تو میرا ایک سوال تھا, میں اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا چاہ رہی تھی. کہا جاتا ہے کہ جو نیک اور عبادت گزار جن ہیں ان سے بھی جادو کا علاج کیا جاتا ہے, تو اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ جنات سے مدد نہیں لینی چاہیے علاجوں میں, کیونکہ ہمیں کیا پتہ, ہم نے کوئی دیکھا ان کو کہ وہ عبادت گزار ہیں یا نہیں, ہم تو ان کے اعمال نہیں دیکھ سکتے نا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے دھوکہ کھا جائیں, وہ بظاہر لگے کہ عبادت گزار ہیں لیکن وہ ہمیں اس ذریعے سے کہیں شرک میں نہ مبتلا کر دیں. تو غیب کی ایسی چیزوں سے بچ کے ہی رہنا چاہیے. السلام علیکم. دادا میں اپنا ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بیٹی بہت چھوٹی تھی, بچپن میں ہی ہر چیز ماشاءاللہ خود جو میں یہاں پڑھنا شروع ہو گئی تھی اس کو صاف سکھاتی رہی. تو اچانک مجھے مطلب جب وہ 17-18 سال کی ہوئی تو مجھے آسٹریلیا جانا پڑا بیٹے کے پاس. پھر ہسبینڈ کو بھی اس نے بلا لیا. اب بچی گھر میں اکیلی تھی. میرے دیور نے کہا کہ میں اس کو اپنے گھر رکھ لوں گا, لیکن جب وہ دیور کے گھر چھوڑا تو ماحول میں بہت فرق. پھر رونا شروع ہو گئی کہ میں نہیں جا سکتی, میری نماز میں خلل ہو رہا ہے. تو بس میں نے استخارہ کیا, اب میں نے کہا تم گھر چلی جاؤ. اور اس کو میں نے دیوروں کا کہنا کیسے رہیں گی, میں کہا آپ اس کو گھر بھیج دیں, میں اللہ سے مدد مانگ چکی ہوں. 15 days کیونکہ میرا ٹکٹ پیچھے نہیں ہو رہا تھا واپس. 15 دن میری بیٹی پورے اس گھر میں, ڈبل سٹوری گھر, اکیلی رہی. الحمدللہ میں اس کو بار بار ٹیلی فون کرتی تھی, تہجد کی نماز اور ذکر. اس کے بعد وہ اسکول میں رہتی تھی پڑھانے, پھر اپنی یونیورسٹی جاتی تھی اور واپس آتی تھی 9 بجے تک وہ سو جاتی تھی. مطلب اکثر 6:30 بجے آ کے ذکر میں نے نہیں چھوڑنے دیا اس کو. صبح شام کی وہی کا نستعین پوری, بس یہی میرا ہوتا تھا کہ یہ کا نستعین تم نے پوری پڑھنی ہے. 15 دن کے بعد میں واپس آئی اور الحمدللہ پورے گھر میں بچیوں میں نے کبھی ڈر نہیں ڈالا کہ جن ہیں یا فلاں ہیں. وہ ہیں تو ہیں, اپنی حفاظت, 5 ٹائم کی نماز ہے, ہر چیز, اور پورا اکیلی رہی الحمدللہ. بالکل. یعنی بچوں کے بارے میں عموماً ہم خوف زدہ رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, ڈرتے ہیں. ہر ماں باپ کے دل میں یہ ہوتا ہے وہم. تو بس ان کو ذکر سے محفوظ کریں, اور انسان کو ذکر مسلسل کرتے رہنا چاہیے, نہیں کسی نہ کسی طرح اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر یہ ہے کہ صبح کے وقت خاص طور پر اللہ کے ذکر سے دن کا آغاز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج چڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے, لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں صحابی میں نے سوال کیا اولاد آدم میں سے آتا سے مراد کون ہے؟ فرمایا بدترین انسان, یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو کہتے ہیں. صرف بدترین انسان جو ہیں یا بدترین مخلوق اللہ کا ذکر نہیں کرتی, اس کے علاوہ سورج, چاند, ستارے, آسمان, زمین, ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح پکار رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آذان کے کلمات میں بڑی طاقت ہے. یعنی آذان جب دی جاتی تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح مسلم کی ہے اس میں شیطان جب آذان کی آواز سنتا ہے تو روحا مقام تک بھاگ جاتا ہے. سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ روحا مدینہ سے 36 میل دور ہے, یعنی اتنی دور تک شیطان چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب تم سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لو. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. اسی طرح جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے, ورنہ نہ لیا جائے تو بچے کے دل پہ جم جاتا ہے. تو کتنا اہم ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ ابن عباس کی بات ہے. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْوَسْوَاسِ إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرَ اللَّهَ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ. تو بچپن سے ہی, پیدا ہوتے ہی بچے کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اس کے سامنے. پھر اسی طرح جس شخص کو خوف ہو, رات کا خوف ہو, بخل ہو اس کے دل میں, دشمن کے مقابلے سے ڈرے, تو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کر دے. نیکسٹ ہے قراءۃ